بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا عشق پاکستان یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔ محب وطن پاکستانیوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستانی سیاست کی ان مشہور ہستیوں کے بارے میں۔ آپ سب انہیں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایک تو یہ امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف، اس کا آپ یہ کہکا چیک کریں، اس کی یہ مسکراہٹ دیکھیں، ہنسی دیکھیں۔ درمیان میں یہ زرداری بیٹھا ہوا ہے اور یہ رائٹ سائڈ پہ فضل الرحمان بیٹھا ہوا ہے۔ پاکستانی معیشت کا ستیہ ناش کرنے کے بعد، غریب عوام کو ذلیل تباہ کرنے کے بعد، غریب عوام کو ذہنی مریض بنانے کے بعد، یہ ذرا آپ ان کی شکلیں دیکھیں اور ان کی جو ہے وہ آپ ہنسی دیکھیں۔ اس شہباز شریف کو تو بالکل ہنسنا ہی نہیں چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں آیا جو صرف اسلام آباد کا وزیر اعظم ہو۔ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، کے پی کے آلریڈی پی ٹی آئی کے پاس ہے، گلگت بلتستان پی ٹی آئی کے پاس ہے، آزاد کشمیر پی ٹی آئی کے پاس ہے، بلوچستان آدھا پی ٹی آئی کے پاس ہے، سندھ جو ہے وہ زرداری کے پاس ہے، اور اس کے آپ جو ہے نا وہ کہہ کے چیک کریں۔ پاکستان کا جو رقبہ ہے نا وہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ جو اس وقت دانت نکال رہا ہے، کہکا لگا رہا ہے، یہ صرف 26 کلومیٹر کا جو ہے اس وقت وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ یہاں گولڑا موڑ سے لے کے آپ کہہ لیں ادھر 12 کاؤ تک، اور ادھر یہ موٹر وے پہ چڑھیں یہاں سے اسلام آباد سے تو ایک جو ہے وہ پشاور کی طرف جاتی ہے، اور ادھر الٹے ہاتھ پہ مڑے گا تو وہ ادھر لاہور کی طرف جاتی ہے، اور یہیں سے جو ہے نا اس کا کھاتا ختم ہو جاتا ہے، اس کی اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے۔ صرف 26 کلومیٹر کا یہ وزیر اعظم رہ گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ نالائق ترین اور اتنے کم رقبے کا جو ہے وہ وزیر اعظم کبھی نہیں رہا۔ اس سے زیادہ تو اتھارٹی جو ہے وہ اس وقت ڈی سی کی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ اس طرح سے کہہ کے لگائے جا رہے ہیں پاکستانی عوام کو بیوقوف بنانے کے بعد، یا پھر شاید جس طرح یہ بری طرح سے آ رہے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، تو اس میں جو ہے ان لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ادھر یہ صدر کا کینڈیڈیٹ بنا ہوا تھا فضل الرحمان، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا، کوئی بھی جو ہے وہ اس کے سامنے جو ہے وہ آپ کہہ لیں اس کا بیان نہیں آ رہا، کہیں سوشل میڈیا پہ یہ نہیں آ رہا۔ بس بند کمروں میں بیٹھ کے پاکستانی معیشت کا ستیہ ناش کرنے کے بعد اب ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ اس طرح کی آپ کہہ لیں یہ لوگ ہنس رہے ہیں، دانت نکال رہے ہیں، اور غریب عوام بیچاری جو ہے وہ ان کو دیکھ رہی ہے، اور شرم غیرت اب ان کو کرنی چاہیے۔ کچھ کہے بغیر جو ہے اس شہباز شریف کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے۔ اب ان کا رانا ثناء اللہ ہے، پتہ نہیں اب اس کا بنتا کیا ہے 22 تاریخ کے بعد، کیونکہ 22 کو انشاءاللہ پرویز الہی جو ہے وہ پنجاب کے چیف منسٹر بن جائیں گے، تو دیکھیں اس رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہوتا کیا ہے اس کے بعد، کیونکہ بیانات پی ٹی آئی کے لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں کہ بس ایک بار ہمارا جو ہے وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے دو، ان کا بندوبست جو ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ وہ خان صاحب نے پہلے ہی کہا تھا ڈائری میں جو ہے وہ میں سب کے نوٹ جو ہے وہ نام نوٹ میں کر رہا ہوں، تو ٹائم میرا بہت جلد آئے گا، اور وہ دیکھ لیں ٹائم جو ہے وہ آ گیا ہے۔ ایک پلان ان لوگوں نے بنایا ہوا تھا اور ایک پلان جو ہے وہ اللہ کا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، جو حق اور سچ ہے اسی کی اینڈ پہ جو ہے وہ فتح ہوتی ہے۔ اب یہ شخص بڑا جو ہے وہ میڈیا کی زینت بنا رہا کچھ عرصہ پہلے، جس طرح کے بیانات اس نے دی، اور پاکستان کو توڑنے کے حوالے سے بھی اس نے باتیں کی، مجیب الرحمان کی بھی جو ہے یہ باتیں کرتا رہا۔ اب یہ اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جب سے یہ پنجاب کا یہ ضمنی الیکشن ہارے ہیں۔ اب جاوید لطیف یہ کہتا ہے جی کہ ہم تو حکومت میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے، ہمیں تو حکومت میں جو ہے وہ زبردستی لایا گیا۔ جب یہ لوگ نئے نئے حکومت میں آئے تھے تو ان کے بیانات تھے جی ہم تو مہنگائی کی وجہ سے حکومت میں آئے ہیں، ہم نے مہنگائی کی وجہ سے خان صاحب کو ہٹایا ہے، خان صاحب سلیکٹڈ تھے، نااہل تھے، ملک نہیں چلانا آتا تھا، معیشت کا ستیہ ناش کر دیا تھا، اور مہنگائی مکاؤ مارچ بھی جو ہے یہ نون لیگ والے کرتے رہے۔ اب جب پنجاب کا الیکشن ہار گئے ہیں تو ان لوگوں نے اپنا بیانیہ ہی تبدیل کر دیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو حکومت میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ نواز شریف نے بھی لندن سے سٹیٹمنٹ دی اور کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا حکومت میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم پہ دباؤ تھا، ہمیں کسی نے کہا کہ جی ایک سیٹ پر ایک بندہ آ کے بیٹھ جائے گا اور وہ آپ کی منجی ٹھوک دے گا۔ بیسیکلی ان کا اشارہ جو ہے وہ جنرل فیض کی طرف ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمیں بتایا گیا کہ جنرل فیض کو جو ہے وہ بیسیکلی اگلا آرمی چیف بنا دیا جائے گا، اور وہ تم لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دے گا، تم لوگوں کا ستیہ ناش کر دے گا، تم لوگوں کو فارغ کر دے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم حکومت میں آ گئے زور زبردستی، ہم تو آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اب بندہ ان سے یہ پوچھے کہ بھائی تم لوگوں کو کس نے کہا تھا کہ وہ بڑا بندہ جو ہے اس بڑی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جائے گا؟ کس نے؟ وہ کون تھا؟ اس کا جو ہے وہ آپ لوگ نام لو نا یہاں ذرا میڈیا پہ۔
پہلے تو مہنگائی کھیلتے رہے اور مشکل فیصلے کھیلتے رہے، اور اب بالکل ہی بیانیہ ان لوگوں نے جو ہے نا 180 ڈگری پہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا. کہتے ہیں جی کہ وہ تو ہمیں کسی نے کہا جی فلاں بندہ آ کے سیٹ پہ بیٹھ جائے گا اور ہمارا کام کر دے گا، وہ اس وجہ سے ہم حکومت میں آئے ہیں. پیچھے رہ جاتی ہے یہ مریم نواز، یا پھر آپ یہ کہیں مریم صفدر، جس کو نانی مریم بھی کہتے ہیں، اور نانی کہنے پہ یہ بہت زیادہ چڑھتی ہے. ایون خان صاحب کے خلاف اس نے نعرے لگوانا شروع کر دیے تھے، گلی گلی میں شور ہے، عمران کی نانی چور ہے. صرف اس کو نانی کہنے کی وجہ سے اس نے اس طرح کی جو ہے وہ نعرے لگوائے تاکہ مجھے جو ہے وہ نانی نہ کہا جائے. بھائی تو نانی ہے، فخر محسوس کر، اس میں کون سی ایسی غلط چیز ہے. بہرحال اس نے اس طرح کی حرکتیں کی. تو اس وقت جو نون لیگ کا ستیہ ناش پڑا ہے، جو آپ دیکھیں دن بدن جو ہے یہ پارٹی چھوٹی سے چھوٹی تر جو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور حالات اب ان کے ایسے آنے والے ہیں کہ ان کا جو ہے نا وہ کوئی کاؤنسلر بھی نہیں بننے والا، جس سپیڈ سے جو ہے یہ نیچے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ عورت ہے. آپ یہ دیکھیں گے جہاں بھی کیمپین کرنے گئی ہے بڑے برے طریقے سے جو ہے وہ نون لیگ آ رہی ہے. بلتستان کا پہلے الیکشن ہوا، وہاں دیکھیں ان کا کیا حال ہوا. پھر اسی طریقے سے یہ کشمیر میں الیکشن ہوا، وہاں ان کا کیا حال ہوا. اب اس نے کہا جی میں صدارت کرتی ہوں پنجاب میں کیمپین کی، جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، دیکھ لیں ان کا کیا حال ہوا. ان کا وہ میڈیا ان کے ہاتھ میں تھا. ان کا وہ نجم سیٹھی کہتا ہے جی 15-16 تو نون لیگ نے آرام سے جیت جانی ہے. ان کی وہ غریدہ فاروقی ہے، وہ کہتی ہے 17, 18, 19 بھی ہو سکتا ہے وہ نون لیگ سیٹیں وہ جیت جائے. ان کے اور جو دوسرے میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے یہی 17, 18, 15, 16 کر کے نام لیے جی نون لیگ جیت جائے گی. پر اب وہ 15-16 سیٹیں جو ہے 15 تو جیت گئی ہے، 16ویں کا بھی انشاءاللہ کل فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے گی انشاءاللہ. یہ جو پنڈی والی سیٹ کا رولا بنا ہوا PP7 کا، تو 16 سیٹیں تو پی ٹی آئی جیت گئی. تو اب ان کو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہوا کیا ہے. تو بیسیکلی یہ مین کریکٹر ہے، یہ جہاں بھی کیمپین کرنے جاتی ہے اب اللہ جانے کس طرح کی قسمت ہے اس کی، جدھر بھی جاتی ہیں وہیں پہ جا کے بیڑا غرق کرتی ہے. ساری وہ آپ کہہ لیں جو نون لیگ کی سیاست تھی، جو اس کے ابا کی سیاست تھی، اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس عورت نے. تو ان کو سوچنا سمجھنا چاہیے. اب اس کی پہلے تو جس دن یہ لوگ الیکشن ہارے اسی رات کو کہتی ہے جی ہم شکست جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، ہمیں آگے محنت کرنا ہوگی. اب کہتی ہے جی زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی والوں کو کہہ رہی ہے کہ 20 سیٹیں ٹوٹل تھی، اور یہ 20 سیٹیں تھی بھی پی ٹی آئی کی، ہم تو اس میں سے بھی جب وہ 5 نکال گئے ہیں. بندہ اس سے پوچھے، بندہ تھوڑا سا یار اس کے ایڈوائزر کون ہے، کون اس کو جو ہے اس طرح کی باتیں بتاتا ہے. پہلے بندہ کوئی سوچ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، چیزوں کو پہچان لیتا ہے، جان جاتا، تب بندہ بات کرتا. اب یہ کہتی تھی 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی، پی ٹی آئی کے لوگ ہی منحرف ہوئے تھے، انہی پہ دوبارہ الیکشن ہوا، ہم تو 5 اس میں سے نکال گئے ہیں. اصل میں بات یہ جو 20 سیٹیں تھی، ان میں جو 9 سیٹیں تھی وہ پی ٹی آئی کی اپنی تھی، 9 لوگ اپنے تھے جو منحرف ہوئے. جو باقی 11 تھے وہ تو آزاد تھے، بعد میں خان صاحب کے ساتھ شامل ہوئے تھے 2018 میں. تو 11 سیٹیں تو پی ٹی آئی کی تھی ہی نہیں. اور ان 11 میں سے بھی آپ دیکھ لیں کہ 6 پی ٹی آئی نکال گئے. چلو 9 تو ان کی آپس پیچھے 11 رہ گئی، 11 آزاد تھے، ان میں سے بھی جو وہ پی ٹی آئی 6 جیت گئی ہے، اور 5 اسی کے نتیجے میں وہ ریزرو سیٹس بھی مل گئی. تو 20 سیٹیں تو پی ٹی آئی کے پاس آ گئی. ان کو سوچنا چاہیے، مطلب اس کو کوئی پتہ نہیں ہے اس کے ایڈوائزر کون ہے، کوئی اس کو ہسٹری نہیں بتاتے. اور ہسٹری بھی کوئی 70 سال پرانی نہیں ہے، 2018 کی بات ہے، 3.5-4 سال پرانی بات ہے. تو بس، اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ بنی ہوئی ہے. جو نون لیگ کے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اپنا بندہ چینج کریں گے، کسی کو سوجھ بوجھ والے فریش بندے کو یہاں پہ لے کے آئیں جس کے اندر تھوڑی بہت عقل ہو. اس طرح کی چولیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہسٹری آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے، جہاں بھی یہ عورت گئی ہے ادھر ہی جو ہے وہ نون لیگ کا ستیہ ناش ہوا ہے. تو یہ پیارے پاکستانیوں معاملہ آپ کے سامنے رکھنا تھا. آپ کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ.